تو میرے بھائی انسان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بھائی کیا ابھی نہیں. میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ انسان جو ہے پانی کے ببولے کی طرح ہے. پانی میں لنڈا تو معلوم ببولا دور جا کر پٹ کر پھٹ جاتا. تو انسان کی مثال ویسے علماء دیکھو کب کس وقت انسان کے جسم سے روح نکل جائے کوئی گارنٹی نہیں. تو میرے بھائی تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تو بنی اسرائیل میں جو شخص تھا گنہگار تھا، لوگ کیا ہے اس سے بیزار آ گئے. پڑوسی، گاؤں والے، شہر والے پورے اس سے بیزار آ گئے. بیزار کو کنارہ کا چھوڑ دے اسے، اس کے حالاتوں سے چھوڑ دے. تو میرے بھائی یہاں تک علماء نے لکھا کہ اس گھر میں صرف اس کی بیوی کے سوا کوئی دوسرا شخص نہیں تھا. یہ کتاب کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں. یہیں پر ایک واقعہ پیش آیا. ایک ساتھی کا فون آیا، حضرت انتقال ہوگا بول کو. جا کر دیکھے تو گھر میں پانی نہیں ہے، ان کے موتا پڑی ہے. گھر میں غسل کا پانی نہیں ہے، غسل دینے واسطے پانی نہیں تھا. کفن دینے کے لیے چندہ کیا گیا. میرے بھائی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہاں تو میرے بھائی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ کو پہچانیں، آخرت کو ہم یاد کریں. تو انتقال ہوا، گھر میں صرف بیوی ہے، ایک عورت کے سوا کوئی نہیں. نہ کوئی پڑوسی آنے کے لیے تیار، نہ کوئی گاؤں والا آنے کے لیے تیار، نہ کوئی شہر والا آنے کے لیے تیار. کیونکہ بڑا گنہگار تھا وہ. اب وہ عورت جو تھی، بیوی جو تھی، اس نے کرائے پر 2 یا 4 لوگ لیے، کرائے پر مزدوری پر لیے جنازہ اٹھانے کے لیے. جنازے کو اٹھا کر جب لے کر گئے تو جنازہ پڑھنے کے واسطے بھی کوئی تیار نہیں، پڑھانے کے واسطے بھی کوئی تیار نہیں. نہ پڑھنے کے واسطے تیار، نہ پڑھانے کے واسطے تیار. ہوتا بڑا گنہگار. اب کیا کرنا؟ پھر جنازہ اٹھا کر صحرا کی طرف لے کے جا رہے. کس لیے لے کے جا رہے؟ دفنانے کے واسطے. بغیر نماز جنازہ پڑھے بغیر لوگ دفنا کریں گے. وہ جب لے کر جا رہے تھے، صحرا کی طرف جا رہے تھے، تو دیکھا کہ اس دور میں ایک پہاڑ پر ایک اللہ کے زاہد، ایک اللہ کے ولی وہاں پہ رہا کرتے تھے. دیکھا کہ وہ زاہد پہاڑ سے اتر کر نیچے انتظار میں کھڑے ہیں. انتظار میں کھڑے ہیں. تو میرا بھائی انہوں نے پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا کہ فلاں. تو انہوں نے کہا کہ میں اسی شخص کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے میں یہاں پہ انتظار میں کھڑا ہوا ہوں. اب جب یہ بات معلوم ہوئی، گاؤں میں بات پھیلی، شہر میں بات پھیلی، تو سب پورے گاؤں والے، پورے شہر والے آ گئے، پورے گاؤں والے آ گئے، پورے شہر والے آ گئے. اب جو زاہد جو تھے انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی. تمام شہر کے لوگوں نے حضرت کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی. سب لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی. جب دفن کر دیا گیا تب وہ زاہد نے پوچھا، زاہد کو لوگوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ حضرت؟ یہ تو بہت بڑا گنہگار تھا، فاسق تھا، مگر آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ گئے پہاڑ سے اتر کے. تو وہ کہنے لگے میں سویا ہوا تھا، خواب میں مجھے کسی نے بتلایا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں پر ایک جنازہ آ رہا ہے، اس جنازے کے ساتھ ایک عورت ہوگی، تم اس کی نماز جنازہ پڑھانا، اس لیے کہ میں نے وہ شخص کی مغفرت کر دی ہے، بخشش کر دی ہے میں نے وہ شخص کی، تو اس لیے میں آیا. اب یہ جو زاہد جو تھے انہوں نے اس عورت سے پوچھا کیا معاملہ ہے جو تیرے شوہر کی اللہ نے مغفرت کر دی، کیا معاملہ ہے؟ تو عورت کہنے لگی سب کو معلوم ہے یہ تو شرابی تھا، بہت بڑا گنہگار تھا، لوگ کنارہ کش ہو گئے تھے، سب لوگ چلے گئے تھے، کوئی جنازہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں. میں مزدور دے کر جنازہ لے کر آئی تو آپ ملے. تو یہ تو سب کو معلوم ہے، مگر یہ زاہد کہنے لگے نہیں، اس کی کوئی اچھائی بھی تو ہوگی، اس نے کوئی نیک کام تو بھی کیا ہوگا.
تو عورت کہنے لگی ہاں اس میں 3 باتیں تھی، 3 اچھائیاں تھی. کتنی اچھائیاں تھی؟ 3. پہلی اچھائی یہ کہ جب رات میں نشہ اترتا، شراب کا نشہ جب اتر جاتا تو سب سے پہلے پانی نہاتا، کپڑے پہنتا، اس کے بعد وضو کرتا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرتا تھا. پہلی خوبی بیوی بیان کری. اور دوسری اچھائی یہ ہمیشہ اس کے گھر میں یعنی ہمارے گھر میں 2 یتیم بچے رہا کرتے تھے، اپنے بچوں سے زیادہ وہ یتیم بچوں کی وہ پرورش کرتا تھا. یہ دوسری خوبی. اور تیسری اس میں اچھائی یہ تھی جب رات میں جب نشہ اس کا اتر جاتا تو زار و خطا رونا شروع کرتا، جیسا بچہ ہوتا ہے ویسا رونا شروع کرتا، روتے روتے کہتا کہ اے پروردگار تو جہنم کے کونوں میں سے کون سے کونے میں یہ خبیث نفس کو تو ڈالنے والا. تو میرے بھائی و حضرت و بزرگ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اس کی ادا پسند آئی، اس لیے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. آج ہم لوگ گئے مایوس ہو جاتی، تھوڑا کاروبار بیٹھ گیا ہم لوگوں میں گھر میں بیٹھ جاتے. نہیں بیٹھتی نہیں، مایوس نہیں ہونا اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنا. اللہ کا شکر ادا کرنا. محمود غزنوی بہت بڑا بادشاہ گزرا، نیک مسلمان محمود غزنوی بہت بڑا بادشاہ گزرا. اور اس کے پاس تھا ایاز، جو وزیر جو تھا ایاز بہت خاص خادم تھا، بہت وزیر تھا وہ. مگر یہ ایاز جو تھا گاؤں والا تھا. وہ کہاں والا بھائی؟ گاؤں والا، گاؤں سے آیا تھا، وہ گاؤں کا تھا. مگر اس نے بادشاہ کی ایسی خدمت کی کہ بادشاہ کو ایاز بڑا پسند آتا تھا، بہت چاہتا تھا، یعنی بڑا پسند آتا تھا. اب اس کے علاوہ بہت سارے مقربین بھی رہتے تھے، قریب رہنے والے بڑے امراء وزیر بہت سارے لوگ بھی رہتے تھے. اب کیا کرے، جلنے لگے. ارے یہ کیا، ہم لوگ بھی مقرب ہیں، ہم لوگ بھی امیر ہیں، سب کچھ ہوگا، بادشاہ اسی سے چاہتا نا کر کے دل کے اندر آ گیا. اب کیا کرے، ایک دن مشورہ کرے پورے بیٹھ کو. اب یہ ایاز کو بادشاہ کے سامنے ذلیل کرنا، کیسا کرنا، مشورہ کرے، بیٹھ کو مشورہ کرے کیسا کرنا. ہو سب جنے ایک مشورہ کر کو بادشاہ کو بولے کہ اے بادشاہ ہم بھی آپ کے مقرب ہیں، ہم بھی جو ہے آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم بھی مالدار ہیں، مگر ہمارے علاوہ آپ ایاز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، ایسا کیوں؟ تو بادشاہ کہنے لگا اچھا میں اس کا جواب جب وقت آئے گا تو میں اس کا جواب دوں گا. تھوڑے دنوں کے بعد بادشاہ نے ایک پھل منگایا، وہ پھل بالکل کڑوا، کھانا تو دور کی بات، اسے چکے تو بھی چکنے بھی نہیں ہوتا، اتنا کڑوا پھل منگایا. بادشاہ منگا کو کیا کرا، اس کے چیرا بنایا، ٹکڑے کرا، اس نے چیرا بنا کیا کرا، جتنے میں بیٹھے تھے نہیں ہم نہ کہیں کو پسند کرتا نہیں بولتا، سب کو ایک دیا بادشاہ جو کھو بول. اب جو بھی منہ میں ڈال رہا کیا بادشاہ کڑوا نہ، یہ کو بول رہا جو بھی چاک رہا کڑوا، جو بھی چاک رہا کڑوا. کڑوا پھل کڑوا نہیں رہا تھا، کیا میٹھا رہا تھا، کیونکہ کڑواش نہیں. اب کڑوا پھل کھانے ہوتا کیا، جلدی تھوکتے کی نہیں. تو میرے بھائی اس میں کا جو کڑوا جو پھل تھا اس میں کی ایک چیری ایک پیس جو ہے ایاز کو بھی دیا بادشاہ، لے بھائی تو بھی کھاؤ. اب انہیں کیا کرا، ایاز مزے لے وہ کھا رہا. کیسا کھا رہا انہیں، مزے لے وہ کھا رہا. کیا بھی بول رہا ہے، خاموش کھا لے بچے، پورا کھا گا. ایاز پورا کھا گا. تو بادشاہ نے پوچھا ایاز سے کہ اے ایاز یہ پھل تو کڑوا ہے، کیا تمہیں پھل کڑوا نہیں لگا کیا؟ تو ایاز نے کہا ہاں یہ تو پھل بہت کڑوا ہے. پھر تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ پھل کڑوا ہے؟ تو میرے بھائی ایاز نے اتنا بہترین جواب دیا اور یہ کہنے لگا کہ اے بادشاہ آپ کے جن ہاتھوں سے سینکڑوں مرتبہ کئی مرتبہ آپ کے ہاتھوں سے میں نے میٹھی
چیزیں کھائی ہیں، ایک مرتبہ آپ نے کڑوا پھل دیا تو میں کیسے آپ سے شکایت کروں کہ یہ پھل کڑوا؟ ایک مرتبہ جب آپ نے کڑوا دیا تو میں کیسے شکایت کروں آپ سے؟ مجھے شرم آئی، اس لیے میں نے آپ سے نہیں کہا کہ جو خاموش کھا گیا۔ تو میرے بھائی، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمارا نظام صحیح چلتا رہتا، گھر میں خوشی رہتی ہے، باہر خوشی رہتی ہے، نظام صحیح چلتا رہتا ہے، چلتے 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 ایک دم مصیبت آ جاتی ہے، ایک دم پریشانی آ جاتی ہے، کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ فوراً اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دو۔ معیش ملا تھا کیا؟ اس سے بول، میں سنیوں بھائی، معیش ملا تھا کیا حضرت؟ دوسرا ملانے کا کون بھی کرے؟ معیش ملا کیا؟ دوسرا کون بھی ملانے کیا؟ میرے بھائی، زبان سے شکوے شکایتیں شروع کرنا شروع۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے ایک واقعے کو بیان کیا۔ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، ایک برس کا مریض، برس جو ہے کیا ہوتا ہے، وہ پورا جو چپڑا نکل جاتا، لوگ اس کے سامنے بیٹھنا کھڑنا بھی پسند نہیں کرتے، ویسی بڑی بیماری ہو۔ ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو یہ کہنے لگا میں برس کا مریض ہوں، لوگ میرے سامنے بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے اور میرے رزق میں برکت بھی نہیں، کمائی بھی نہیں۔ تو یہ دعا دیا، یہ آدمی دعا دیا، اللہ رب العالمین تجھے اس بیماری سے تیری اس بیماری کو دور کر دے اور اللہ تعالیٰ رزق میں تیری برکت دے۔ تو اس آدمی نے جب دعا دی تو اللہ رب العالمین نے جو برس کی جو بیماری تھی وہ دور ہو گئی، اور اسے کہیں سے ایک اونٹ ملا اللہ کی طرف سے، اور وہ اونٹوں میں اللہ نے برکت دی، بے حساب، ایک اونٹ سے کئی ہزاروں اونٹ اس کے بن گئے، اور یہاں تک کہ وہ رہنے کے لیے بڑا عالیشان محل بنایا۔ علماء فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کا سب سے پہلے یہی مالدار تھا، بڑا مالدار، اس کا نام پہلی فہرست میں تھا۔ پھر جو ہے یہ آدمی دوسرے شخص کے پاس گیا، جا کر اس سے پوچھا تجھے کیا پریشانی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی میرے سر میں بال نہیں، میں گنجا، لوگوں میں سامنے گیا تو بات کرنے، گنجا نہ بھی تو کو چھیڑتی مجھے، تو کیا کرنا؟ مجھے بال ہونا۔ پھر دوسرا کیا؟ مجھے رزق میں برکت ہونا، کمائی میں برکت نہیں۔ تو یہ آدمی نے دعا دی، اللہ تو اپنے فضل سے اس کے سر میں خوبصورت بال عطا کر۔ تو اللہ نے خوبصورت بال دیے، پھر اسے ایک گائے دی، اور اللہ نے وہ برکت سے کئی ہزار گائے، کئی ہزار جانور اس کے پاس ہو گئے، اور یہ شخص رہنے کے لیے گھر بنایا، اور بنی اسرائیل کا نمبر 2 نمبر پر مالدار بنا، بہت بڑا مالدار بنا ہے۔ بنی اسرائیل میں دوسرا شخص تھا جو بہت بڑا مالدار۔ اب پھر یہ آدمی تیسرے شخص کے پاس گیا، جا کے پوچھا تجھے کیا تکلیف؟ تو میرا بھائی کہنے لگا دیکھ بھائی میں اندھا ہوں، سب لوگوں کو شام کو اندھیرا ہوتا، مجھے تو دن میں اندھیرا، نہ میں نے اپنے باپ کو دیکھا، نہ اماں کو دیکھا، نہ میں دنیا کو دیکھا، نہ خاندان والا کو دیکھا، گھر گھر کو جا تو منگو کھاتو، میری زندگی پوری جو ہے منگو ہوگی کہ بولا۔ تو کیا کرنا؟ تو آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو میرے بھائی وہ شخص نے دعا کی، اے اللہ تو اپنے فضل سے ان کی آنکھوں کی روشنی عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ تو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں ان کی آنکھوں کی روشنی عطا کی، اور اللہ نے اپنی طرف سے بکری دی۔ تو وہ بکریاں کتنی بڑی، ہزاروں لاکھوں بکریاں بڑھ گئی، اس میں برکت اللہ نے دی۔ تو میرے بھائی یہ کئی سال ہو گئے، کئی سالوں کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں یہ 3 مالدار، 3 سیٹ، یہی 3 لوگ تھے، ایک برس کی بیماری والا، دوسرا گنجا جس کے سر میں بال نہیں، تیسرا نابینا۔ کئی سالوں کے بعد پھر یہی شخص لوٹ کے آیا، پہلے والے شخص سے جا کر کہا کہ بھائی میں اللہ کے نام پہ کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے نام پہ آپ کچھ دیں، دیکھو اللہ نے تمہیں اپنے فضل سے یہ سب کچھ عطا کیا، پہلے تم نہیں تھے ایسے، اللہ نے تمہیں اپنے فضل سے دیا، اللہ نے دیا۔ اب وہ کیا بولا پہلے والا؟ کیا بول رہا، سوچ سمجھ کے بول رہا، کیا یہ جو سب کچھ ہے
یہ سب کچھ ہے نہیں، میرا باوا بھی مالدار، میرا دادا بھی مالدار، میرا خاندان بھی مالدار، سب مالدار، یہ میں میری محنت کی کمائی سے کمائی، سو اللہ کا دیا، انکار کر دیا اس نے۔ تو پھر اس کے زبان سے یہ الفاظ نکلا تھا وہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا، یہ بات کہتے کہتے کہیں سے ذلیل لوگ آ جاتے ہیں اٹھ کر، یہ الفاظ ہیں۔ اس نے کہا ذلیل لوگ کہیں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں، چلا جا یہاں سے، نہیں تو چپل سے مار دوں، جوتے سے مار دوں تجھے، نکل یہاں سے۔ تو اب یہ شخص کہنے لگا، بھائی غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، غصہ نہ کرے، ناراض نہ ہو۔ تو اس نے دعا دی، اے اللہ یہ پہلے جیسا تھا یہ ویسا ہی پہلے جیسا ہو جائے۔ تو پھر اللہ نے اسے برس کی بیماری میں مبتلا کیا، اور اس کے اونٹوں میں اللہ نے ایک بیماری کو بھیجی جو پورے اونٹوں میں بیماری پھیلی، سب اونٹ مر گئے۔ پھر وہ برس کی بیماری میں مبتلا ہوا، پھر پہلے جیسا ہو گیا پہلا شخص۔ اب پھر دوسرے شخص کے پاس گئے، جا کے انہوں نے کہا، اللہ کے نام پر کچھ دے، میں مانگنے کے آیا ہوں، اللہ کے نام پر لینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، آپ پہلے ایسے نہیں تھے۔ تو میرے بھائی اب وہ بھی غصہ کرنے لگا، کہاں سے لوگ چلے آتے ہیں، میں نے اپنے خون پسینے سے کمائی ہے، کوئی اللہ واللہ مجھے نہیں دیا ہے، یہ میں نے محنت سے کمایا، میں نے تجارت کی مجھے ملا، میں نے سودا کیا مجھے ملا، میری محنت سے ملا۔ تو میرا بھائی وہ کہنے لگا، اگر یہاں سے نہیں گیا تو تھپڑ مار دوں تجھے، چل یہاں سے نکل۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ دیکھ بھائی ناراض نہ ہو، پھر وہ دعا کی، اے اللہ یہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی یہ ہو جائے۔ تو میرا بھائی پہلے کیا تھا، وہ گنجا تھا نہیں، پھر سے کے بعد پورے گر گئے، پھر گنجا ہو گیا، پھر گنجا ہو گیا۔ پھر اس کے جانوروں میں اللہ نے ایک بیماری بھیجی، جانور پورے ختم، پھر پہلے جیسا ہو گیا۔ تیسرے شخص کے پاس گیا جو نابینا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بکری دی تھی، پھر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے لاکھوں ہزاروں اس کی بکریاں تھی۔ تیسرے شخص کے پاس جب یہ گیا، جا کر اس نے اللہ کے نام پر مانگا، اللہ کے نام پر دیں، آپ پہلے ایسے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل سے یہ سب کچھ دیا۔ جب وہ اللہ کی تعریف اور تیسرے شخص نے سنی تو زار و خطار رونا شروع کر دیا، زار و خطار رونے لگا، کہنے لگا، ہاں میں پہلے نابینا تھا، پہلے میں غریب تھا، کوئی ایک اللہ کا نیک بندہ آیا جس نے دعا دی، اس کی دعا کے صدقے میں میرے رب العالمین نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا، پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، یہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ہزاروں لاکھوں بکریاں ہیں، تمہیں جتنی چاہیے اللہ کے نام پر لے کے جاؤ، تمہیں جتنی چاہیے اللہ کے نام پر لے کے جاؤ، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا۔ جب اس کی زبان سے یہ شکر کے الفاظ نکلے، اب یہ شخص جو آیا تھا وہ کہنے لگا، بھائی میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے آزمانے کے لیے تم 3 لوگوں کے پاس بھیجا ہے، مگر وہ 2 لوگ تو ناکام ہو گئے، پھر وہ شخص جو ہے آپ کامیاب ہو گئے۔ پھر اس نے دعا دی، اے اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما، اور اس کی رزق میں برکت عطا فرما، اور اس کی عمر میں برکت عطا فرما۔ یہ دعا کر کے چلا۔ تو میرے بھائی سب کچھ دیا ہوا جس کا اللہ کا ہے، نہیں بھی ہم اس کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزار کریں، انشاءاللہ شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔